نئے کنیکٹو ٹیشوز اور نئی نروس جو ہیں وہ وہاں پر کریٹ ہوں گی، تو اس سے آپ کا نفس جو ہے وہ دن بدن ریپیئر ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے ہمارے جو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہیں، یہ ان کا ایک اور تعارف بھی ہے. یہ اصل میں فزیولوجسٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ فارماکولوجسٹ بھی ہیں. تو ان کی ہم ایکسپرٹیز کو اکثر اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں اور ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. تو میں نے اور ڈاکٹر سلیمان شاہ صاحب نے کچھ ایسے طریقے بھی دریافت کیے ہیں کہ ہم جو آپ کے پلیٹلیٹس ہیں ان کی تعداد کو ڈبل کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو پی آر پی ہم بناتے ہیں وہ ایک عام ڈاکٹر کے پی آر پی سے ڈبل پاور رکھتا ہے. کیوں کہ ہم اس کے پلیٹلیٹس کو خاص ادویات کے ذریعے، اور پریشان نہ ہوں، وہ ادویات بہت مہنگی بھی نہیں ہیں، دوائی بھی نہیں ہے، ہاں جی، خوراک کا ہی حصہ ہے. لیکن تو وہ ایسی خوراکیں بتاتے ہیں جو ہم تقریباً کوشش کرتے ہیں کہ 15-20 دن پہلے ہی وہ آپ کو سٹارٹ کر دیں، اور پھر آپ کے جو ہے اسٹیم سیل بھی زیادہ نکلیں. آپ کہیں گے جی اسٹیم سیل کون سی بلا ہے؟ بھئی اسٹیم سیل وہ سیل ہیں جو کہ ہماری مکس سے نکلتے ہیں، اور ان میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سیل میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. وہ اسٹیم سیل اگر دماغ میں جائے گا تو نرو سیل بن جائے گا، ہڈی میں جائے گا تو بون کا سیل بن جائے گا، ویسل میں جائے گا تو ویسلز کا سیل بن جائے گا. تو اسٹیم سیلز کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں، اور سیکنڈلی ہم پلیٹلیٹس کی تعداد میں بھی اضافہ کرنے کے بعد پی آر پی کا سسٹم اپلائی کرتے ہیں، تو جس سے ہمیں بہت بہترین رزلٹس جو ہیں نا وہ ملتے ہیں. اللہ کا بہت احسان ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جیسے نے بتایا کہ 6 ہفتے کے بعد اس کے رزلٹس جو ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس دوران پمپ کا استعمال جو ہے وہ ہم جاری رکھتے ہیں. ابھی بھی میں سلمان شاہ صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ جو پی آر پی کا تجربہ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ کیا اس سے نفس میں بھی بڑھوتری یعنی گروتھ ہو سکتی ہے؟ یہ متھ ہے کہ یہ ریئلٹی ہے؟ یہ ان کی کیا اوپینین ہے؟ جی، نفس کی جو لمبائی ہے اور موٹائی ہے، اکثر جیسے کہتے ہیں کہ آپ سے اکثر بات ہوتی ہے نا سر، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر مرد کا خواب رہا ہے کہ اس کی نفس کی لمبائی سب سے زیادہ ہو. میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نفس کی جو لمبائی ہے یہ انسان کا اتنا پرانا خواب ہے کہ پرانے زمانے کی اگر فوٹوگرافس دیکھیں غاروں کی تو جو ملی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ نفس کی جو لمبائی ہے وہ انسان نے زیادہ شو کی ہے. اس کے بعد والے غاروں کو جب دیکھا تو نفس کی تعداد اور لمبائی اور بڑھ گئی اور بندہ چھوٹا ہو گیا. اور پھر غار جو اس کے بعد والی زندگی کے دیکھے تو اس میں دیکھا بندے بالکل بونے بونے ہو گئے اور نفس ان کے بہت بہت لمبے ہو گئے. اور آج بھی ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ برج خلیفہ بنا رہے ہیں، کئی لوگ یہاں پر آفل ٹاور بنا رہے ہیں، اور بڑے سے لمبی جو ہے نا وہ عمارتیں بناتی ہیں. تو یہ اصل میں انسان اپنے نفس کی جو لمبائی کو اضافے کی جو انکانشیس غیر شعوری خواہش ہے اس کو دیکھیں انسان کس طریقے سے پورا کرتا ہے. میں نے جیسے یہ بات بیچ میں کہی ہے تو باقی سلمان شاہ صاحب اپنی بات جاری رکھیں. تو یہ جو خواہش ہے اب اس خواہش ناتمام ہی ہے آلموسٹ، کیونکہ اس سے سائز میں بالکل فرق آتا ہے. کیونکہ یہ جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی تو اریکشن ہوتی نہیں ہے، اریکشن نہیں ہوتی تو جو ان کا ایکچوئل اوریجنل اپنا سائز ہوتا ہے وہ یہ اچیو نہیں کر پاتے. جب ان کی اریکشن ہونی شروع ہوتی ہے تو ان کا ایک تو اپنا اچیو ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ بات تھیوریٹیکل ہے، پریکٹیکلی ابھی ہم جتنا اس فیلڈ، چونکہ یہ چیز نہیں ہے ابھی، اس میں بہت ساری ہم نے سائنسی طریقے سے ریسرچ کرنی ہے، آگے دیکھنا ہے، پیشنٹ کے فیڈ بیک کو دیکھنا ہے، تو ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا کہ سائز پہ بھی. لیکن جو ہمارا ایکسپیرینس ہے ابھی تک، جو ہمارا ایکسپیرینس ہوا ہے، پیشنٹ مطمئن ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں موٹائی میں بھی فرق آیا ہے، اور تھوڑا بہت بقول ان کے تھوڑا بہت کہتے ہیں لمبائی میں بھی فرق آتا ہے. لیکن میرے خیال میں وہ جو لمبائی میں فرق آتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کی پہلے جو اریکشن ہو رہی تھی اس سے ان کی اریکشن بہتر ہو جاتی ہے. یعنی ان کی جو لمبائی کی کیپیسٹی ہے فل وہ پہلے اچیو نہیں کر رہے ہوتے، اور جب آپ یہ تھیراپی کر لیتے ہیں اور میڈیسن اور وہ ساتھ میں لے لیتے ہیں تو یہ کیپیسٹی وہ اچیو کر لیتے ہیں. نہیں، ایک ہمارے پاس بڑی اسٹرانگ ایویڈنس ہے
کہ دیکھیں جو نفس سمجھے کوئی 6 مہینے سال 2 سال سے جس میں اریکشن اچھی نہیں آ رہی، اس کی خون کی سپلائی کم ہوئی ہے، اس کے جو اندر کے ٹیشوز ہوتے ہیں نا وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اپوسٹوسس. اب چھوڑیں انگلش کے ورڈ کو، یعنی کہ وہ ہلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ان میں پورا خون بھیجیں بھی تو وہ پوری لمبائی گین نہیں کر پاتے، ان میں لچک ختم ہو جاتی ہے. تو جب ہم پی آر پی کرتے ہیں تو نئی ویسلز بنتی ہیں. نئی ویسلز کا مطلب یہ ہے کہ ان میں پوری اریکٹ ہونے کی ان میں لچک ہوتی ہے، تو یقینی طور پہ وہ انسان کو اپنی جوانی والا جو سائز ہے وہ تو اس کو نظر آئے گا. یعنی کہ اور سیکنڈلی ہم نے جو بات بتائی تھی کہ کس طریقے سے جب ہم پی آر پی میں ہم پمپ اپلائی کرتے ہیں تو پمپ جو ہے وہ ایکسٹرا اریکشن کرتا ہے، اور جیسا اریکشن کرتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیونیکا البوجینیا ہے، جو سخت لیئر ہے، وہ کھنچ کے پتلی ہو جاتی ہے، اور وہاں جو کہ مرمت کا کام ہو ہوتا ہے تو وہ مرمت ہو جاتی ہے، اور وہ کھنچی ہوئی جو لیئر ہوتی ہے وہاں پر موٹائی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ سیمنٹ لگ جاتا ہے. سو ایکچولی جو پمپ اور پی آر پی مل کر ایک افیکٹ جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں. اور ابھی بھی یعنی کہ کچھ حد تک ایک تو پینال ایکسٹینڈر ایک چیز ہے جو کھینچ کے رکھتا ہے اور نفس میں اضافہ کرتا ہے سائز میں، اور لیکن کئی ریسرچز آہستہ آہستہ اب سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ کیسے آپ کا جو پمپ ہے یہ بھی اس میں خاصا فائدہ دیتا ہے، اور آپ کے جو نفس میں جو حصے ختم ہوئے ہوتے ہیں، کھڈے پڑے ہوتے ہیں. آپ کو بلیو می، میں نے میرے پیشنٹس ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا ٹیڑھا میڑھا چبا بنگا ان کا تھا، ان کے کھڈے کھڈے لگے ہوئے تھے، تو انہوں نے 3 مہینے 4 مہینے وہ یوز کیے ہیں تو ان کے کھڈے شڈے بالکل ختم ہو گئے ہیں، ان کا نفس جو ہے نا بالکل سیدھا اور سائز میں ٹھیک ہو گیا ہے. تو سو پی آر پی ہو اور ساتھ اس کے ساتھ پمپ ہو تو ہم یہ چیز کا بہت احتمال ہے کہ جو نفس ہے وہ ایکچولی وہ بڑھ سکتا ہے. تو اس میں یہ سر کہ ایک تو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو گیا آپ کا نمبر دی، کچھ یہ ٹیڑھا پن کے بارے میں جیسے کہ ہم نے پریویسلی لو انٹینسٹی شاک ویو تھیراپی کی ویڈیو جب ہم نے بنائی تھی تو اس میں ہم نے اس پیرونیز ڈیزیز پہ بات نہیں کی تھی جو مردوں میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. اس میں اب سوال آپ سے یہ ہے کہ لو انٹینسٹی شاک ویو تھیراپی کا اور پی آر پی کا ان دونوں کا اس میں کیا فرق ہے، مطلب کون سی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پیرونیز ڈیزیز میں زیادہ بہتر ہوگی، پی آر پی یا لو انٹینسٹی شاک ویو تھیراپی؟ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں جی جو ریسرچز ہیں وہ تو اب یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ لوگ یوز کر رہے ہیں. اب دیکھیں پہلے تو میں پائرونی ڈیزیز کا تھوڑا سا میں ہلکا سا تعارف کرا دوں. پائرونی ڈیزیز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیشو ہوتا ہے کنیکٹیو ٹیشو یہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ کئی دفعہ جسم کے اوپر زخم ہو تو وہ موٹا سا ایک گمڑا سا بن جاتا ہے اور وہ آپ کے باقی کی مسلس کو چیزوں کو کھینچ لیتا ہے. ٹھیک ہے، اسے کیلوئڈ ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو اسی قسم کا کیلوئڈ ٹائپ جو ہے نا وہ ہمارے نفس کے اندر بننا شروع ہوتا ہے، اور جب وہ بنتا ہے تو نفس کو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے نفس جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اچھا اب اور جب ٹیڑھا ہوتا ہے تو سٹینڈ ہوتا ہے تو وہ درد بھی کرتا ہے. تو یہ بڑی ہی سیریس بیماری ہے جس کا ابھی تک علاج جو ہے بہت ہی مشکل ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. سرجریاں بھی ہیں اور انجیکشن لگاتے ہیں اس کے اندر مختلف قسم کے. تو اب اس سلسلے میں پی آر پی نے بھی اپنا کچھ سکہ جمانا شروع کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پی آر پی کا جو ہے وہ انجیکشن جب اس میں جاتا ہے اس ڈیڈ ایریا میں تو وہاں پر ایک نئی جان پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جہاں تک آپ بات کر رہے تھے شاک ویوز کی کہ شاک ویوز کا کیا رول ہے، تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شاید شاک ویو جو ہیں وہ اس پلاک کو توڑ دیتی ہیں اور توڑنے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن میں نے جو اتنی ریسرچ پڑھی ہے ابھی اس میں مجھے یہ بات صحیح ثابت ہوتی نظر نہیں آئی. لیکن ایک بات بڑی واضح طور پہ ثابت ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس پلاک کی وجہ سے جو درد ہو رہی ہوتی ہے نفس میں
وہ شاک ویو سے ٹھیک ہو جاتی ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ریلیف ضرور فیل کرتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو PRP کی بھی مدد مل جائے, پھر اس کے ساتھ اس کو پمپ کی مدد بھی مل جائے, اور اگر ہو سکے تو پھر ایک اور چیز ہے جسے ہم ایکسٹینڈر کہتے ہیں. ایکسٹینڈر جو ہے وہ نفس کو لمبا کرنے کے لیے ایک ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کو میں ویڈیو ضرور بنا کے بتاؤں گا. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جس سائڈ پہ پینس ٹیڑھا ہوتا ہے اس کی اپوزٹ سائڈ کو زیادہ اسٹریچ کر دیتے ہیں. سو وہ ایک کنٹینیوس پریشر رکھتا ہے کوئی 6-8 گھنٹے کا. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اندر ریپیئر ہو رہی ہے اور ایک ڈائریکشن پہ اسٹریچ زیادہ ہو رہا ہے تو آہستہ آہستہ نفس میں سیدھا پن آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یقینی طور پہ PRP اور آپ کی جو ویوز ہیں, شاک ویوز ہیں, اور پھر آپ کا ویکیوم پمپ ہے, تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی یعنی کہ اب ہمارے پاس زندگی میں ایک ہوپ ہے. ورنہ یہ تو ایسی بیماری تھی کہ انسان جو ہے نا اپنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا تھا, اور ہم بھی پیشنٹ کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے کہ اس کا کیا بنے گا. سر یہ جو PRP ہے, اس کو آپ جب کسی پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو یہ کتنی دفعہ کرانا پڑتا ہے, اور اس کے لیے کیا کیا مطلب احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جو کہ آپ پہلے سے پیشنٹ کو بتاتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں ہمیں تو عام طور پہ ہم 6 ویک کے ایک دفعہ لگانے کے بعد ہم نے تقریباً 7 انجیکشنز لگانے ہوتے ہیں. 7 انجیکشنز لگاتے ہیں اور پھر پیشنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے آپ پمپ کو استعمال کریں. چونکہ ہم ایک فزیولوجی کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے اس کے پہلے بڑھاتے ہیں اسٹیم سیلز, اور اس کے بڑھاتے ہیں پلیٹلیٹس. اس کے لیے خاص خوراکیں اور چیزیں بھی ایڈوائز کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ زیادہ لگانے کے بعد جب لگ جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ زیادہ NSAID جو اینٹی انفلیمیٹری میڈیسنز ہیں وہ زیادہ نہ لے, ٹھیک ہے. اور سیکس جو ہے وہ اپنا ریزیوم کریں, کچھ دیر میں ریزیوم کریں, دوبارہ شروع کریں تاکہ خون میں کی گردش بڑھے. اگر سیکس کا اس کا پارٹنر نہیں ہے تو پھر وہ پمپ کو استعمال کریں, اور تاکہ اس کی ریگولیرٹی اس میں آتی رہے. تو 6 ہفتے بعد اس کا دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ اس کی میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے. تو اگر ضرورت پڑے تو ہم دوبارہ بھی اس کا PRP کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس یہ بھی پاسبلٹی ہے, جیسے آپ نے ایک پروٹوکول بنایا ہے, کہ کس طریقے سے ہم دونوں چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. کہ آپ بتائیں, وہ آپ نے بتایا تھا PRP. ہاں جی, یہ جو PRP ہے یہ ایکچولی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو پلیٹلیٹس ہیں یہ گروتھ فیکٹرز کے کیپسولز ہیں. دے آر گیون ایز اٹ از گیون ایز اے لوڈنگ تھیراپی. اس کو ہم یعنی پہلی بڑی زبردست قسم کا وہاں پہ گروتھ فیکٹرز کی بارش کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر جب 6 ہفتے بعد پیشنٹ کو بلاتے ہیں تو اس ایفیکٹ کو اگر ہم نے پرولانگ کرنا ہو, یہ اس وقت مریض کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس کو پرولانگ کرنا ہے, تو آپ اس کو لو انٹینسٹی شاک ویو تھیراپی بھی ڈال دیتے ہیں, جس سے اس کے جسم کے اندر سے خود وہ گروتھ فیکٹرز پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو لو انٹینسٹی شاک ویو تھیراپی اور ویکیوم پمپ کو اگر آپ اس کے ساتھ کمبائنڈ کر لیں تو اس کا پھر آپ کو میکسیمم سے میکسیمم بینیفٹ جو ریجنریٹو میڈیسن کلیم کرتی ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ. ناظرین, آپ کا بہت شکریہ ایک لمبی ویڈیو دیکھنے کا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میرا پتہ ہے لاہور میں ڈیفینس میں اور جیل روڈ پہ 0333470161 پہ اپوائنٹمنٹ ملتی ہے. تو سلمان شاہ صاحب آپ ذرا بتا دیں اپنا. جی, ڈبگری گارڈن پشاور میں کلینک ہے میرا, اور کانٹیکٹ نمبر ہے 03049623 شکریہ. بہت شکریہ ناظرین. اللہ آپ کی حفاظت رکھے, آپ خوش و خرم رہیں. خدا حافظ.